بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ ناظرین، عشرت فاطمہ آپ سب جانتے ہوں گے، انہیں ریڈیو پاکستان سے نکالا گیا، جس پر وہ کافی زیادہ غمگین ہوئی۔ انہوں نے جو ایک غمگین پیغام جاری کیا، جس کے بعد عطا تارڑ ان کے گھر پہنچے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان چھوڑنا آپ کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن میں ایز اے مینٹور آئیں اور وہاں پر جو نیوز کاسٹرز ہیں ان کی ٹریننگ کریں۔ اب اگر عشرت فاطمہ اس پر مان جاتی ہیں اور خوش ہو جاتی ہیں تو عطا تارڑ کی جانب سے یہ آفر اچھی آفر ہے، اچھا قدم اٹھایا گیا ہے۔ اس پر حکومت کو عطا تارڑ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ناظرین، سہیل آفریدی کی ایک تصویر سامنے آئی ہے۔ سہیل آفریدی کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سہیل آفریدی کراچی ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے ہیں، ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی۔ جب فلائٹ لیٹ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے دوسری تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسی صوفے کے اوپر لیٹ کر کمبل اوڑھ کے سو گئے ہیں، ایک عام سے انسان کی طرح وہاں پر سو رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس ایک بہت بڑا منصب ہے، لیکن وہ ایک ٹریٹ جو کر رہے ہیں ایک بالکل نارمل انسان کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ بلکہ جہاز کے اندر سے ان کے کچھ ویڈیو مناظر سامنے آئے ہیں جہاں پر وہ لائن میں لگ کے ان کے سامنے لوگ چل رہے ہیں، راستے میں جو ہے ایئر ہوسٹس بھی کھڑی ہوئی ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں بھی ہیں، لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں، لوگ ساتھ میں سیلفیاں لے رہے ہیں۔ لیکن کہیں پر جہاز کے اندر بھی نہیں لگ رہا کہ انہوں نے پروٹوکول لینے کی کوشش کی ہے یا انہیں پروٹوکول دیا گیا اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نارمل انداز میں چیزیں ہو رہی ہیں، کہیں پر بھی بناوٹ یا دکھاوا نہیں ہے۔ اس تصویر سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں پر سہیل آفریدی نے کمبل اوڑھ کے سونا ثابت کر دیتا ہے کہ وہ بالکل ایک عام انسان کی طرح ہیں۔ ان کے اوپر وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ جیسے وہ پہلے تھے آج بھی وہ ویسے ہی ٹریٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے۔ ناظرین، اب سہیل آفریدی کی جانب سے کچھ بہت ہی سنجیدہ قسم کی ٹویٹ آئی ہے اور یہ بہت الارمنگ بھی ہے۔ اس ٹویٹ کے اندر بہت کچھ کہا گیا ہے۔ سہیل آفریدی کا لکھنا ہے کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس وقت تیرا کا آپریشن اور لوگوں کا زبردستی انخلا بند کمروں کا فیصلہ ہے، جس کا مقصد دہشت گردی ختم کرنا نہیں، سیاسی عزائم پورے کرنا ہے۔ اس پہلی لائن سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن غلط ہے، یہاں پر صرف اور صرف سیاسی عزائم پورے کیے جا رہے ہیں، یہاں پر دہشت گردی کا خاتمہ کہیں پر بھی مقصد نہیں ہے۔ تیرا میں میرا گھر ہے، وہ لوگ میرے ہیں، میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں۔ وہاں پر آج جو کچھ کروایا جا رہا ہے وہ صرف مجھے میرے موقف پر ڈٹ جانے کی وجہ سے میرے لوگوں کو مجھ سے منحرف کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری حکومت اپنے لوگوں کے تمام مسائل حل کرنے میں انشاءاللہ کوئی کوتاہی نہیں کرے گی، یہ میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے اور میں انشاءاللہ ثابت بھی کروں گا۔ انہوں نے یہاں پر کہہ دیا کہ میں نے وعدہ کیا اور میں ثابت کروں گا، اپنی قوم کا ساتھ دوں گا۔ اب ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہاں پر اگر آپریشن کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، تو وہاں پر لوگوں کے لیے فنڈز کیوں جمع کیے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ آپریشن ہو رہا ہے تو سہیل آفریدی یہاں پر اقرار کریں کہ آپریشن ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب کیوں ہو رہا ہے؟ نیچے جو انہوں نے اس کے اوپر بیان دیا ہے، ہم پر زبردستی مسلط کی گئی دہشت گردی، بند کمروں کے فیصلوں میں بدماشی سے جاری کردہ ملٹری آپریشن کے تحت لوگوں کا مجبوراً انخلا۔ نظیر اب ان الفاظ سے آپ اندازہ کر لیں، یہاں پر بدماشی بھی کہا جا رہا ہے، زبردستی کا آپریشن بھی کہا جا رہا ہے، زبردستی کا مجبوراً انخلا بھی کہا جا رہا ہے۔ ان تمام مظالم کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے کاموں میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے زبردستی مداخلت کی جا رہی ہے، تمام پروسیس کو آہستہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کی رجسٹریشن نادرا کر رہا ہے جو کہ وفاقی ادارہ ہے، وہاں سے رجسٹریشن میں جان بوجھ کر لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار چیکنگ اور آنکھ کا سکینر لگا کر لوگوں کو ویریفائی کرنے میں وقت ضائع کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، گھنٹوں کا کام دنوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ تنگ ہوں۔ نظیر اس بات سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں پر سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ الفاظ تو ظاہر کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی اور نظام کے درمیان تو معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، کہیں پر بھی معاملات حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے اپنے اچھے، اب یہاں پر اپنے اچھے لوگوں کو انورٹڈ کاماز میں لکھا گیا، یعنی کہ یہاں پر بھی تنقیداً لکھا گیا ہے کہ اپنے اچھے لوگ، آپ جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے اپنے اچھے لوگوں کو متاثرہ لوگوں میں گھسا کر ان کو اکسا رہے ہیں۔ تیرا کے لوکل ایم پی اے عبدالغنی آفریدی اور میرے بڑے بھائی جب وہاں پہنچے تو اپنے ٹاؤٹ سے ان کی بےزتی کروانے کی ناکام کوشش کی گئی، واپسی میں ان کے لیے سڑک بند کر کے راستہ تبدیل کروانے پر ان کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا۔ اچھے لوگوں پھر انورٹڈ کاماز کے اندر ہے، راستے میں گاڑیاں کھڑی کر کے جان بوجھ کر سڑک پر رش بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام غصہ کرے اور منتخب نمائندوں کو برا بھلا کہے۔ دہشت گردی کی جنگ بند کمروں کے فیصلوں سے نہیں جیتی جا سکتی، نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر مستقل اور پائیدار امن ناممکن ہے۔
بند کمروں کے فیصلے زبردستی مسلط کرنے کے پیچھے ہمیشہ عزائم کچھ اور ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے قومی جرگہ میں خیبر پختونخوا کی ہر سیاسی اور مذہبی جماعت سمیت تمام سٹیک ہولڈرز نے دیر پا امن قائم کرنے کے لیے جو تجاویز پیش کی ان پر عمل کروا کر ہی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ وہ بار بار یہ بات کرے کہ جو بھی جرگہ کے اندر فیصلے ہوئے وہی جو ہے حل ہے، اسی پر عمل کیا جانا چاہیے۔ بند کمروں میں فیصلے کرنے والے ذرا نیچے دی گئی تصویر دیکھیں۔ عمران احمد خان نیازی صاحب کو ختم کرنا سب کا ادھورا خواب رہ جائے گا۔ یہ عشق اب کئی نسلوں تک پہنچ چکا ہے جو کبھی بھی انشاءاللہ مٹ نہیں پائے گا۔ یہاں پر انہوں نے ایک تصویر شیئر کی، اس میں ایک بچے کو دیکھا جا سکتا ہے جس نے عمران خان کی تصویر اٹھائی ہوئی ہے، جس سے سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ یہاں پر آپ نے جو کچھ بھی کیا، آپریشن کیا، جو کچھ بھی کیا، لیکن عوام آج بھی عمران خان سے محبت کرتی ہے، ان کے نظریے کے ساتھ کرتی ہے، یعنی کہ آپ کی سب چیزیں ناکام ہوئی ہیں، آج بھی وہاں پر عوام جو ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس بات پر دیکھا جائے جو بھی یہ ٹویٹ کی گئی ہے سہیل آفریدی کی جانب سے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ حالات کہیں پر بھی بہتری کی جانب نہیں بڑھ رہے۔ نظام میں اور صوبائی حکومت کے درمیان اختلافات وہیں پر کھڑے ہیں، اسی طرح سے نظام آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر نظام اسی طرح سے چلتا رہا تو یقیناً جو آگے چل کر اور زیادہ کنفرنٹریشن ہے جو کہ نظر آ رہی ہے۔ اب جنید اکبر کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی نے کچھ غلط نہیں کہا، ہو سکتا ہے جو ثبوت گنڈا پور کو دکھائے گئے تھے وہ سہیل آفریدی کو نہ دکھائے گئے ہوں۔ کوئی اگر یہ بات کرتا ہے کہ پی ٹی آئی ڈرتی ہے تو یہ غلط ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، کے پی ہماری زمین ہے، یہاں پر ہر چیز ہماری مشاورت سے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جو ثبوت گنڈا پور نے دیکھے اور ان کا کہنا ہے کہ ثبوت موجود ہیں تو وہی ثبوت آپ سہیل آفریدی کو دکھا دے تو ہم بھی مان لیں گے، لیکن ہمیں نہیں دکھایا جا رہا۔ ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ مجھے کوئی شرم نہیں کہ ادارے کے ساتھ بیٹھوں، ادارے اگر کہتے ہیں کہ حکومت کریں تو پھر حکومت کو اختیار بھی دیں، اگر حکومت سنجیدہ ہے تو ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں، سیاسی لوگوں کو عمران خان تک رسائی دیں۔ ساتھ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ڈر سے مذاکرات کی حمایت نہیں کر سکتے، آپ جب تک سیاسی لوگوں کو عمران خان تک رسائی نہیں دیں گے تو پھر لوگ اسی کی طرف دیکھتے ہیں جس کی خان تک رسائی ہوتی ہے۔ اب جنید اکبر نے بھی کہہ دیا کہ ہم تو تیار ہیں لیکن حکومت کہیں پر سنجیدہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ کھل کر بات چیت نہیں کی جا رہی۔ محمد مالک کا خود خبر دینا ہے کہ حکومت کے ایک سینئر وزیر نے پی ٹی آئی کے 2-3 سینئر لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں مشورہ دیا کہ آپ بات چیت کریں، اور اگر آپ نظام پر بات چیت کرتے ہیں تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ الیکشن وقت سے پہلے کب ہو سکتے ہیں، لیکن علیمہ خان اور محمد اچکزئی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ خبر دینا ہے محمد مالک کی۔ ناظرین، اب سب سے اہم خبر، عمران خان کی اڈیالہ جیل سے ریکارڈنگ لیک ہو رہی ہے، اس کا اعتراف جو ہے رانا ثناءاللہ نے خود کر دیا ہے، یعنی عمران خان کی ہر چیز وہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہے، بہت بڑا اعتراف کیا گیا ہے۔ جیو کے پروگرام کے اندر حامد میر کے سامنے نے اعتراف کیا کہ عمران خان ملک کے خلاف بات نہ کریں اور ادارے کے سربراہوں کو گالیاں نہ دیں تو سیاست پر بات کرنے سے کس نے روکا ہے؟ یہ آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم آپ کو مہیا کر دیں گے لیکن آپ اپنے پروگرام میں چلا نہیں سکتے۔ یہ کہنا ہے رانا ثناءاللہ کا، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان کی ہر چیز کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے مہیا کر سکتے ہیں لیکن آپ پروگرام میں چلا نہیں سکتے، یعنی کہ عمران خان کی ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔